السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک ایسی سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ یہ ایک جادوئی سرزمین تھی جہاں ہر رنگ کے پھول کھلا کرتے تھے، لیکن سب سے خاص بات وہاں کے کالے گلاب کی تھی۔ یہ گلاب عام نہیں تھے، ان کی خوشبو میں جادو تھا جو کسی بھی دل کو محبت اور سکون سے بھر دیتی تھی۔ اس سلطنت کی شہزادی کا نام نیزا تھا۔ وہ نہایت حسین، نیک دل اور نرم مزاج کی تھی، لیکن اس کی ایک منفرد بات تھی کہ جب وہ روتی تو اس کی آنکھوں سے عام آنسو نہیں گرتے تھے، بلکہ چمکتے ہوئے سفید موتی چھڑتے تھے۔ جو انہیں چھوتا اس کی ہر بیماری اور تکلیف ختم ہو جاتی تھی۔ نیزا کی یہ انوکھی خاصیت بہت کم لوگوں کو معلوم تھی، کیونکہ وہ شاد و نادر ہی رویا کرتی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس طاقت کو اپنے فائدے کے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ خطرناک ایک ظالم جادوگرنی تھی۔ اس کا نام زلمورا تھا۔ زلمورا کئی سالوں سے کالے جادو کی طاقت بڑھانے کے لیے جادوئی اشیاء تلاش کرتی رہتی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شہزادی نیزا کے آنسو قیمتی موتی بن جاتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اگر وہ شہزادی کو ہمیشہ کے لیے غمگین کر دے تو وہ موتیوں کا نہ ختم ہونے والا خزانہ حاصل کر سکتی ہے۔ چنانچہ ایک رات جب پورا نورستان نیند کی آغوش میں سویا ہوا تھا، زلمورا نے محل کے ارد گرد سیاہ بادلوں کا جادوئی دائرہ بنایا، اور اس کے بعد وہ ایک بوڑھی عورت کا روپ دھار کر محل میں داخل ہو گئی۔ وہ سیدھی شہزادی نیزا کے باغ میں گئی، جہاں شہزادی نیزا چاندنی رات میں کالے گلابوں کے درمیان کھڑی تھی۔ بوڑھی عورت نے شہزادی کو ایک جادوئی انگوٹھی دی اور کہا، یہ انگوٹھی تمہیں ہر غم سے محفوظ رکھے گی۔ اگر تم اسے پہنو گی تو تمہیں کبھی دکھ نہیں ہوگا۔ نیزا کو اس کی بات پر یقین آ گیا اور اس نے انگوٹھی پہن لی، لیکن جیسے ہی اس نے ایسا کیا، اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ اپنی خوشی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی ویرانی بھر گئی، اور ایک آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر موتی میں بدل گیا۔ زلمورا نے وہ موتی اٹھا لیا اور خوشی سے کہکا لگایا، اب سے تم میری قید میں ہو شہزادی۔ تمہاری خوشی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، اور تمہارے آنسو ہمیشہ کے لیے میرے ہیں۔ جادوگرنی نے شہزادی پر مکمل قابو پا لیا۔ شہزادی کو ایک جادوئی قید خانے میں لے جایا گیا، جو ایک تاریخی پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا۔ یہاں روشنی کا گزر بھی بڑی مشکل سے ہوا کرتا تھا۔ ساری جگہ سیاہ دھند چھائی رہتی تھی۔ ہر روز زلمورا شہزادی کو دیکھتی تاکہ وہ روئے اور اس کے آنسو موتیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ شہزادی تڑپتی، لیکن اس کا دل کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے باغ کے کالے گلاب مر جانے لگے تھے، نورستان کی خوشیاں ختم ہو گئی تھی، اور ہر طرف اداسی پھیلنے لگی تھی۔ نورستان کی سرزمین پر ایک روشنی کی پری المیرا رہتی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شہزادی نیزا کو زلمورا نے قید کر لیا ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے بچائے گی۔ المیرا ایک سنہری روشنی میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستارہ چمکتے تھے، اور اس کے پروں سے چمکدار گرد چھڑتی تھی۔ وہ اپنی جادوئی روشنی کے گلاب کے ساتھ زلمورا کی تاریخی وادی کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب المیرا زلمورا کے قلعے میں پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ جادوگرنی نے اپنی ساری طاقت شہزادی کے آنسوؤں سے بڑھا لی ہے، لیکن المیرا کو یقین تھا کہ حقیقی روشنی کبھی بھی تاریکی سے باہر نہیں جا سکتی۔ المیرا نے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا، نیزا، تمہارے آنسو تمہاری کمزوری نہیں بلکہ تمہاری طاقت ہیں۔ ان کا اصل جادو تمہاری نیکی اور محبت میں چھپا ہوا ہے۔ اگر تم یقین رکھو تو تم اس جادو سے خود کو آزاد کر سکتی ہو۔ نیزا نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی۔ اچانک اس کے آنسوؤں میں ایک نئی طاقت جاگ اٹھی۔ وہ موتی جو زلمورا نے جمع کیے تھے ایک تیز روشنی میں چمکنے لگے اور جادوگرنی پر الٹے لگنے لگے۔ زلمورا چیخ اٹھی، کیونکہ اس کا جادو انہی آنسوؤں کی روشنی سے پگھلنے لگا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ ایک سیاہ دھوئیں میں بدل گئی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جیسے ہی زلمورا کا جادو ختم ہوا،
شہزادی نیزا کے باغ کے کالے گلاب دوبارہ کھلنے لگے، نورستان میں خوشیاں واپس آ گئی اور شہزادی نے پہلی بار مسکرا کر المیرا کا شکریہ ادا کیا۔ المیرا نے کہا، یاد رکھو شہزادی، سچا جادو کسی شے میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی میں ہوتا ہے۔ تمہارے آنسو تمہاری کمزوری نہیں، تمہاری طاقت ہیں۔ یوں شہزادی نیزا اپنی سلطنت میں واپس آ گئی، جہاں اس نے انصاف اور محبت سے حکومت کی۔ نورستان ہمیشہ کے لیے روشنی اور خوشبوؤں سے مہکتا رہا اور شہزادی پھر کبھی قید نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔